السلام علیکم، میں ہوں فرحان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرحان ٹیک انفو۔ دوستو آج کی ویڈیو واقعی بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، چینل بنا رہے ہیں، آٹومیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی یوٹیوب پالیسی کے جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی چینل ختم کیے ہیں، لوگوں کی سالوں کی محنت ضائع کر دی ہے اور بہت سے لوگوں کا پورا کیریئر سفر پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس پالیسی کا نام ہے سرکموینشن پالیسی۔ دوستو بہت سے لوگ یوٹیوب پر نئے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ بس ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، ویوز آئے گی، پیسے آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوٹیوب صرف اپلوڈ کرنے کا کام نہیں ہے بلکہ یہاں پالیسیز کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے پالیسیز کو صحیح طرح نہیں سمجھا تو چاہے آپ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، ایک دن میں آپ کا چینل ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک غور سے دیکھے، کوئی بات سکپ نہ کرے اور اپنے جتنے بھی یوٹیوبر دوست ہیں، خاص طور پر جو آٹومیشن پر کام کر رہے ہیں، ان سب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے، کیونکہ یہ ویڈیو کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے فائدے کے ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ دوستو سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ سرکموینشن پالیسی ہوتی کیا ہے۔ اگر آپ کا یوٹیوب چینل اچانک ختم ہو گیا اور آپ کا یوٹیوب کی طرف سے ایک ای میل آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سرکموینشن پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ آپ نے اس چینل پر کوئی نئی غلطی کی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کا کوئی اور چینل ختم ہو چکا تھا۔ وہ پہلا چینل مختلف وجوہات کی بنا پر ختم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اسباب والا کام کیا ہو، بار بار یوٹیوب کی پالیسی توڑی ہو، آپ کے چینل پر 3 کاپی رائٹ سٹرائک آ گیا ہو یا 3 کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک لگ چکی ہو۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یوٹیوب کا سسٹم یہ دیکھتا ہے کہ ایک ہی بندہ ایک ہی شناخت کے ساتھ دوبارہ نیا چینل بنا رہا ہے، تو یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ پابندی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس چیز کو یوٹیوب کی زبان میں سرکموینشن کہا جاتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارا ایک چینل ختم کیا تھا، تم نے نیا بنا لیا، یہ اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو نیا جی میل بنا لیا تھا، نیا چینل بنا لیا تھا، پھر ابھی چینل کیوں ختم ہو گیا؟ دوستو یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یوٹیوب صرف جی میل نہیں دیکھتا، یوٹیوب بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ اب آتے ہیں اپیل کے معاملے پر، کیونکہ یہاں بھی لوگ بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ کا چینل سرکموینشن کی وجہ سے ختم ہوا ہے، سب سے پہلے غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ فوراً اس چینل کی اپیل کر دیتی ہے جو سرکموینشن کی وجہ سے ختم ہوا ہوتا ہے، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس چینل کی اپیل کرے جو سب سے پہلے ختم ہوا تھا۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے۔ پہلے چینل کی اپیل، پھر سرکموینشن والے چینل کی اپیل۔ اگر آپ اس ترتیب کو فالو نہیں کریں گے تو 90% کیسز میں آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کی ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر 2 چینل ختم ہو جائے، ایک اسباب کی وجہ سے اور دوسرا سرکموینشن کی وجہ سے، تو کیا دونوں چینل واپس آ جائے گے؟ دوستو اس کا سیدھا اور سچا جواب یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا اصل چینل واپس آ جاتا ہے اور سرکموینشن والا نہیں آتا، کچھ لوگوں کا سرکموینشن والا آ جاتا ہے اور اصل چینل نہیں آتا، اور کچھ لوگوں کے دونوں چینل واپس آ جاتا ہے۔ یہ سب یوٹیوب کا سسٹم اور کیس کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے بہت دفعہ نوٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اصل چینل واپس آ جاتا ہے تو اکثر کیسز میں باقی چینل بھی کچھ وقت کے بعد خود بخود واپس آ جاتا ہے، اور اگر واپس نہ آئے تو اپیل کرنے سے بہت دفعہ چینل واپس آ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، سرکموینشن سے بچا کیسے جائے؟ دوستو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مار کھاتے ہیں۔ جب بھی آپ نیا یوٹیوب چینل بناتے ہیں، سب سے پہلے جی میل اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے۔ اس جی میل میں آپ اپنا نمبر دیتے ہیں، ریکوری ای میل لگاتے ہیں اور 2 مرحلہ تصدیق آن کرتے ہیں۔ اب اگر ان موبائل نمبر، ریکوری ای میل یا کوئی بھی چیز آپ کے پہلے ختم ہونے والے چینل کے ساتھ میچ ہو گئے تو یوٹیوب کے لیے یہ ایک سگنل ہوتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے اور نیا چینل بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح چینل ویریفائی کرنے کے لیے جو موبائل نمبر استعمال کیا جاتا ہے یا ایڈوانس فیچر کے لیے جو شناختی کارڈ یا چہرے کے تصدیق کی جاتی ہے، اگر یہ پہلے بھی چینل سے مل گئے تو چینل ختم ہو سکتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ ایڈسنس کا بھی آتا ہے۔ اگر ایک ہی ایڈسنس اکاؤنٹ 2 چینل کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ان میں سے ایک چینل پالیسی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا چینل بھی شدید خطرے میں آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ
یہی غلطی کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ خاص بات ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوب آٹومیشن پر کام کر رہے ہیں۔ دوستو آٹومیشن والے لوگ سب سے زیادہ اس پالیسی سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ایک چینل پر نہیں بلکہ کئی چینل پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے کچھ کامیاب چینل ہو جاتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب فیل ہونے والے چینل بھی اس موبائل، اس لیپ ٹاپ، اس انٹرنیٹ پر لاگ ان رہتے ہیں جس پر کامیاب چینل چل رہا ہوتا ہے۔ پھر ان ناکام چینل میں سے کوئی ایک چینل یوٹیوب ختم کر دیتا ہے اور اس وجہ سے اصل کمائی والا چینل بھی سرکموینشن میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کئی چینل ہیں اور ان میں سے صرف 2 یا 3 چینل آپ کو اصل کمائی دے رہے ہیں تو ان چینل کو باقی سب چینل سے بالکل الگ رکھیں۔ ان کے لیے الگ موبائل یا کمپیوٹر رکھیں، الگ انٹرنیٹ کنیکشن استعمال کریں، کسی اور چینل کو ان ڈیوائس میں لاگ ان نہ کریں۔ پبلک وائی فائی، کیفے، ریسٹورنٹ یا دوستوں کے انٹرنیٹ پر ان چینل کو کبھی نہ کھولیں۔ دوستو اگر آپ کے مہینے ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں تو 2-3 اضافی ڈیوائس اور انٹرنیٹ کنیکشن رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر چینل ختم ہو گیا تو سارا کمائی صفر ہو جائے گی۔ اس لیے میرے آپ سب کو یہی نصیحت ہے، جو چینل آپ کو پیسے کما کر دے رہا ہے اس کی ہر چیز باقی چینل سے مختلف رکھے، چاہے وہ جی میل ہو، ایڈسنس ہو، ڈیوائس ہو یا انٹرنیٹ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو سرکموینشن پالیسی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہو اور آپ مستقبل میں ایسے غلطیاں نہیں کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔